سالک سیرت، سالک سیرت پڑھاتے ہیں۔ آج کی تقریب کے حوالے سے ایک اور دلچسپ کمپٹیشن رکھا گیا جو ہے ایڈوانس اسپیچ کمپٹیشن، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ تقریری مقابلہ ہوا اور کل 4 اسٹوڈنٹس نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے۔ اسپیچ کا موضوع ہمارے پاس یہ تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینیاں زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو میں 1 بائی 1 اسپیچ کے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، یہ ایڈوانس کمپٹیشن ہے، یعنی ایڈوانس لیول کا مطلب یہ ہے کہ 9 کلاس سے آن ورڈز 9, 10 اور 11 کے بچوں نے اس میں حصہ لیا۔ 4 اسٹوڈنٹس نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ انشاءاللہ آج ان سے متعلق جو ہے وہ ججمنٹ بھی یہیں پہ ہوگی اور آخر میں جو ہے وہ ان کے ریزلٹس اور باقی سب ریزلٹس کو بھی اناؤنس کیا جائے گا۔ میں 1 بائی 1 نیم کال کروں گا، تو یہاں ڈائس پر آ جائیں ایک ایک کر کے۔ وجاہت شوکت، سب سے پہلے وجاہت شوکت کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد ان اشتكى رأسه اشتكى كله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینیاں زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ محترم سامعین کرام اور جزیل صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مظلوم اہل فلسطین اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ کائنات کے امام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبی میں صحابہ کرام کی جو جماعت تیار فرمائی، ان کے سامنے مستقبل میں مزید کامیابی اور ترقی کا راز اس حدیث میں یوں بیان فرمایا، المسلمون کجسد واحد ان اشتکا رأسه اشتکا کلہ، کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسا جسم کے کسی عضو اندام کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس تکلیف میں اس عضو کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اپنا آرام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر آج یہ جد واحد کہلانے والی امت کو کائنات کے اندر بدترین ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، کسی کی بھی تمیز کیے بغیر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اتنی کثرت سے اموات کیے جا رہے ہیں کہ بقول اقبال، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سامعین کرام، ان تمام مظالم کے باوجود فلسطین کے مجاہدین کھڑے ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وقت کے فرعون سے ٹکر لے کر ان کی طاقت کو مٹانا ہے۔ جی ہاں، فرعون وقت اسرائیل کو انشاءاللہ مٹایا ہے۔ آج مسجد اقصی مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی جہاں امام انبیاء نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کرائی، جہاں معراج کے سفر میں آپ کا براق باندھا گیا۔ آج وہ کہہ رہی ہے، دنیا کے مسلمانوں مجھے یہودیوں کی قید سے رہائی دلواؤ۔ وہ مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، صحابیوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، دنیا کے اندر عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والوں کو وہ کہہ رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے
مجھے بچا لو۔ وہاں کے مغیر پکار پکار کر کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سامعین کرام، آج بھی وقت ہے، اگر ہم نے ان کی بات پر توجہ نہ دی، ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، مسجد اقصی کا ہاتھ ہو، میرا آپ کا گریبان ہو، مسجد اقصی کہے یا اللہ میں نے پکارتی رہی مگر یہ دنیا کی مسیحوں میں فریفتہ دے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سامعین کرام، اسی پر مجھے قرآن کی اس آیت کا مفہوم یاد آتا ہے، اور اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سامعین کرام، آج بھی وقت ہے، امت مسلمہ جو گناہ کر کر کے اللہ کی نظروں میں گر چکی ہے، جیسے کہ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری مثال کھجور کے بوسے کی طرح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ آج ہمیں ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ایک ہونا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احساس کرنا ہوگا۔ آج ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کی بجائے یکدم تقوی والی زندگی پر آنا ہوگا۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ ایسی انہوں نے تقریر فرمائی اور آگے بھی آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی باقاعدہ کوئی عالم دین، کوئی بڑا مولوی جو ہے وہ خطاب کر رہا ہو، اور موضوع اس وقت کے حوالے سے دیا گیا۔ مینجمنٹ کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے علم و عمل کے پلیٹ فارم سے اس وقت کی جو مسلمانوں کی صورتحال ہے ان کے لیے بھی آواز بلند ہو۔ سچ یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ نمائندگی کرنے کے لیے یہ بچے ہی کافی ہیں جو اپنے جذبات سے، اپنے الفاظ سے ہم سب کو، مجھ سمیت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اب میں اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، وجاہت علی۔ وجاہت علی، میں گزارش کروں گا تمام مجمع سے کہ حوصلہ افزائی فرماتے رہیں تقریر کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی۔ وجاہت علی۔ ہلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ججز اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ شروع اس رب باری تعالیٰ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو ظالم کو ہر محاذ پر شکست دیتا ہے اور مظلوم کو ہر میدان پر فتح نصیب کرتا ہے، جو تپتی سے راہ میں آب زمزم کا چشمہ رواں کرتا ہے اور آتش نمرود کو گلزار کر دیتا ہے، اور وہی خدا سرزمین انبیاء یعنی کہ فلسطین کی حفاظت کرتا آ رہا ہے۔ صدر ذی وقار، جب ذکر فلسطین کا ہوتا ہے تو الفاظ بھی لہو، انداز بھی لہو، جذبات بھی لہو، خیالات بھی لہو، نظریات بھی لہو۔ یہ حقائق کھو چکا ہے جس کا آغاز بھی خون، اختتام بھی خون، لیکن اس لہو میں حرارت ہے، بغاوت ہے جو زندہ تھی اور زندہ رہے گی۔ غزہ کا میدان، ادھر جدید ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج اور ادھر سے ننھے بچوں کے پھول جیسے ہاتھوں میں پتھر، وہ پتھر جو جذبہ حریت سے سرشار ہے اور اسلام کا ننھا سپاہی کلمہ طیبہ کی صداؤں کی گونج میں پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہماری عقیدت ہے کہ ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔
کلمہ طیبہ کی صداؤں کی گونج میں پوری دنیا کو بتا دیں کہ کلمہ سبحان اللہ. جی 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 بات بھی لہو، انداز بھی لہو، جذبات بھی لہو، خیالات بھی لہو، نظریات بھی لہو. یہ حقائق کھو چکا ہے جس کا آغاز بھی خون، اختتام بھی خون. لیکن اس لہو میں حرارت ہے، بغاوت ہے جو زندہ تھی اور زندہ رہے گی. غزہ کا میدان، ادھر جدید ہتھیار سے لیس اسرائیلی فوج اور ادھر سے ننھے بچوں کے پھول جیسے ہاتھوں میں پتھر. وہ پتھر جو جذبہ حریت سے سرشار ہے اور اسلام کا ننھا سپاہی کلمہ طیبہ کی صداؤں کی گونج میں اگیار کی گولیوں کا مقابلہ پتھر سے کرتا ہے. تب میرے زبان سے بے ساختہ یہ صدا بلند ہوتی ہے: بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. مگر افسوس صد افسوس، بیچارہ ننھا بچہ تو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی تاریخ لکھ رہا ہے، لیکن ادھر پوری دنیا کے ادارے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. غیروں سے کیا گلا، مسلمانوں کی عالمی تنظیم OIC بھی محض قرارداد پیش کرنے تک محدود ہے. ان قرارداد کی اہمیت ڈسٹ بن کے علاوہ کچھ بھی نہیں. فلسطینی میدان جنگ میں آئینی سینہ، حوالہ جیسا بلند جذبہ اور فولادی ارادوں سے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جوان، بوڑھے، بچے، مائیں اور بہنیں ایک آواز ہو کر کہتی ہیں: ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتیاب ہو، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتیاب ہو، کہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے. صدر ذی وقار، یہ جنگ نہ زمین کے واسطے ہے نہ زر کے واسطے ہے، یہ جنگ تو اجداد کی میراث کی ہے. پھر اکیلا فلسطین لہو لہو کیوں؟ کیا فلسطین مسلمانوں کی میراث نہیں؟ کیا مسلمانوں کا کعبہ اول نہیں؟ کہاں گئے اقبال کے شاہین جو چٹانوں پر بسیرا کرتے تھے؟ وہ جذبہ حریت کہاں گئی؟ کہاں گئی صدر ذی وقار؟ ایسا نہیں کہ امت مسلمہ خاموش ہے، وہ بولتی ہے لیکن ٹویٹر پر، وہ جہاد بھی کر رہی ہے لیکن فیس بک پر. ارے میرے نادان دوستوں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. تم وہ ایک زندہ ہو جاوے روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. اٹھو اٹھو کہ نئی تاریخ رقم کرنی ہے. آگے بڑھو کہ صبح کی کرن پھوٹی، وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں. اپنا فلسطین پکار رہا ہے، لبیک یا غزہ لبیک کہہ کر غزوہ خندق کی روایت کو زندہ کر دو. تاریخ بہادروں کے ساتھ ہوتی ہے، زمانہ بزدلوں کے ساتھ نہیں چلتا. پھر نہ کہنا کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. صدر ذی وقار، آج وقت ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو جائے، حرم کی پاسبانی کے لیے اور فلسطین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو کلمہ طیبہ کی صداؤں کی گونج سے یہ پیغام دیں کہ فلسطین اکیلا نہیں ہے، سب مسلمان جوان فلسطینی ہے اور غزہ کا محافظ ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. شکریہ. اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں. اس کا کرائیٹیریا جو ان کو دیا گیا اس وقت میں اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر جلسہ، عزت مآب سامعین گرامی، یہاں تشریف فرما میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج میں جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ مظلوم اہل فلسطین اور ہماری ذمہ داری۔ زمین سے لے کر آسمان تک پرواز کرتا ہوں، میں اپنی تقریر کا اس شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نظارہ ہے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ ہے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ محترم سامعین، اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج کل مسلمانان عالم انفرادیت، اجتماعیت کو چھوڑ کر معاشرتی، اخلاقی، سماجی پستی کا شکار ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت پر توجہ مرکوز کر لی ہے۔ جناب صدر، جیسا کہ ہماری مظلومیت کی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل مغموم ہے۔ اگر بات کی جائے کشمیر کی، شام کی، برما کی اور خاص طور پر ارض مقدس فلسطین کے مسلمانوں کی، تو ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے۔ اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہم نے واقعی اس ظلم بربریت کے خلاف بطور ایک قوم کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے، اور چند اسلامی ممالک کو چھوڑ کر باقی تمام عالم اسلام نے اپنے کان بند کر دیے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم دشمن کی آنکھوں سے اجل ہو گئے۔ سامعین گرامی، جہاں مسلمانوں کی مظلومیت کی گواہی ہر طبقہ اور مذہب کے لوگ دے رہے ہیں، وہاں تمام تر قدرتی وسائل اور طاقت سے سرشار اسلامی ممالک کے سربراہان نے مسلمانوں کی مظلومیت پر اپنی عیاشوں کو ترجیح دے رکھی ہے، اور دشمنان اسلام سے بغل گیر ہو کر مظلوم مسلمانوں کو روتے پٹتے دیکھتے ہوئے محو تماشا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بھائی چارگی کے 4 تقاضے بتلائے اور فرمایا مسلمان نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی کسی رنج کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کسی رنج کو دور کرے گا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین، کہاں اتحاد، اخوت اور بھائی چارہ کی ایسی مثالیں کہ انسان نے مہاجرین کو اپنے مال و جائیداد میں شریک کر دیا، میدان جہاد میں اپنی پیاس پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پیاس کو فوقیت دے کر جام شہادت نوش فرمایا، اور آج کہاں ہماری یہ حالت اظہار کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی کے طور پر کفریہ مصنوعات کا بائیکاٹ تک کرنے کو تیار نہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی تعویلات پیش کرنے کا گمراہ کا سبب بنتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ایک خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، ایک خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے آیا وطن میں، جو دین بڑی شان سے نکلا وطن میں، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنے اگلے آخری کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں گا، ثاقب پرویز کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر جلسہ، عزت مابع سامعین گرامی، یہاں تشریف فرما میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مظلوم اہل فلسطین اور ہماری ذمہ داری۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے
مصطفی خاک میں اس خود کو ملا دے. ارادہ تقریر کا نہیں بلکہ آپ صاحبان کی توجہ ایک اہم موضوع کی طرف مبذول کروانا مقصود ہے. سامعین گرامی، اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج کل مسلمانان عالم انفرادی اور اجتماعی طور پر سماجی، معاشی اور معاشرتی پستی کا شکار ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت پر توجہ مرکوز کر لی ہے. سامعین محترم، ذرا توجہ فرمائیں. جیسا کہ مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل مغموم ہے. اگر بات کی جائے کشمیر، شام، برما اور خاص طور پر ارض مقدس فلسطین کی مسلمانوں کی تو ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پٹ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہم نے واقعی اس ظلم و بربریت کے خلاف بطور ایک قوم کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے. چند اسلامی ممالک کو چھوڑ کر باقی تمام عالم اسلام نے اپنے کان بند کر لیے، اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنی آنکھیں بند کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. سامعین محترم، یہاں تشریف فرما میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے طلباء ساتھیوں، ذرا توجہ فرمائیں. جہاں مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل مغموم ہے، جہاں مسلمانوں کی مظلومیت کی گواہی ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لوگ دے رہے ہیں، وہاں تمام تر قدرتی وسائل اور طاقت سے سرشار اسلامی ممالک کے سربراہان نے مسلمانوں کی مظلومیت پر اپنی عیاشیوں کو ترجیح دے رکھی ہے. کہاں اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے مال و جائیداد میں شریک کر دیا. میدان جہاد میں اپنی پیاس پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پیاس کو فوقیت دے کر خود جام شہادت نوش فرمایا. اور کہاں آج ہماری یہ حالت زار ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ادارے ایک جہتی کے طور پر کفریہ مصنوعات کا بائیکاٹ تک کرنے کو تیار نہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی تعویلات پیش کر کے دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. سامعین محترم، آپ کی سماعتوں کا منتظر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کے تقاضے بھی بتلا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر آج ہم نے کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو طاغوت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے؟ آج ہم نے کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو طاغوت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی کسی حاجت کو پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا. تو آج ہم کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حاجت روائی نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کسی رنج کو دور کر دے گا، تکلیف کو ختم کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے رنجوں میں سے اس کی کسی رنج کو دور کر دے گا. تو پھر آج ہم نے کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دکھوں اور تکلیفوں میں چھوڑ کر ان سے منہ موڑ لیا ہے؟ یقیناً صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے سینکڑوں میل کا فاصلہ اپنے گھوڑوں پر طے کیا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ایوبی کی ثقافت، غزنوی کا جوش و جذبہ اور قاسم کی جسارت پیدا کریں اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بقول شاعر، اے خاص خسان رسول وقت دعا ہے، اے خاص خسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ، ایڈوانس اسپیچ کمپٹیشن کا یہاں اختتام ہوا جاتا ہے.